میں نے گریجویشن کر لی، میرے نمبر بھی اچھے ہیں، آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں اب کیا کروں۔ نوجوان کے چہرے پر غیر معمولی اعتماد تھا۔ میں اسے تھوڑی دیر تک غور سے دیکھتا رہا۔ میں اس کے بارے میں مشکوک تھا۔ ہم میڈیا کے لوگ آج کل اسی قسم کے شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ پاکستان میں جب سے میڈیا مقبول ہوا ہے اور لوگوں نے کالموں اور ٹیلی ویژن شوز کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا ہے، اس وقت سے ضرورت مندوں نے میڈیا پرسنز کو گھیر لیا ہے۔ پولیس کا مسئلہ ہو، لوگوں کو عدالتوں سے انصاف نہ مل رہا ہو، کوئی شخص کسی مولک بیماری میں مبتلا ہو یا کسی بچے کو کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ نہ مل رہا ہو تو وہ یونیورسٹی، ہسپتال، عدالت یا ڈی پی او کے بجائے کالم نگاروں اور اینکروں سے رابطے شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی ایک آدھ کالم نگار یا اینکر اس کے خط، ٹیلی فون یا ملاقات سے جذباتی ہو جائے تو اس کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے میڈیا کو تیر بہدف نسخہ یا اپنے مسائل کا آسان حل سمجھ لیا ہے۔ ہم لوگ بھی اس اپروچ کو برا نہیں سمجھتے، کیونکہ اگر چند سطروں سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہو تو اس میں کیا حرج ہے۔ لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب غلط لوگ میڈیا کے لوگوں کو غلط معاملات میں گھسیٹ لیتے ہیں۔ لوگ جھوٹ بول کر مدد حاصل کرتے ہیں اور آخر میں جب علم ہوتا ہے تو لوگوں پر ہمارا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی بے شمار ایسی وارداتیں ہو چکی ہیں، چنانچہ میں محتاط ہو گیا ہوں، اور جب کوئی صاحب ملاقات کے لیے اصرار کرتے ہیں یا تشریف لے آتے ہیں تو میرا رویہ ذرا سا تفتیشی افسروں جیسا ہو جاتا ہے۔ یہ نوجوان بھی میرا غیر متوقع ملاقاتی تھا اور میں اس کی آمد کا مقصد سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نوجوان کی کہانی لوور مڈل کلاس کے لاکھوں بچوں سے ملتی جلتی تھی۔ والد بچپن میں فوت ہو گیا، والدہ نے سلائی، کڑھائی، دھلائی اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پڑھایا۔ بچہ دل لگا کر پڑھتا رہا، پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کرتا رہا۔ میٹرک کے بعد اس نے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹیوشنز پڑھائیں، وظیفے لیے اور ہائی فرسٹ ڈویژن میں بی ایس سی کر لی وغیرہ وغیرہ۔ وہ جب اپنی داستان سنا رہا تھا تو میرا خیال تھا کہ وہ آخر میں آنکھوں میں آنسو بھر کر درخواست کرے گا، میں گریجویشن کر چکا ہوں، میں اب یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا ہوں اور میرے پاس فیس اور ہاسٹل کے اخراجات کے لیے رقم نہیں۔ اگر کوئی صاحب یا ادارہ مجھے قرض حسنہ دے دے تو میں نوکری کر کے یہ رقم لوٹا دوں گا، یا وہ کہے گا کہ میں اب اپنی ماں کو آرام دینا چاہتا ہوں، آپ اگر میرے لیے نوکری کا بندوبست کر دیں تو میں آپ کا احسان مند ہوں گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن داستان کے آخر میں نوجوان نے ٹرن لیا اور وہ بولا، آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ مجھے کس مضمون میں ایم ایس سی کرنی چاہیے۔ میں نے پیار سے جواب دیا، بیٹا اس کا فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، آپ کو جس مضمون میں انٹرسٹ ہے آپ وہ رکھ لیجئے۔ نوجوان نے اس کے بعد مضامین کی فہرست میرے سامنے رکھ دی اور تمام مضامین کا ایک ایک کر کے ذکر کرنے لگا۔ میں یہ تفصیل سن کر بور ہو گیا اور میں نے اسے پوائنٹ پر لانے کے لیے کہا، بیٹا اگر آپ کو تعلیمی اخراجات کا مسئلہ ہو تو میں ایسے چند اداروں کو جانتا ہوں جو ضرورت مند طالب علموں کو وظائف دیتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ یہ ادارے آپ کی فیس ادا کر دیں۔ نوجوان نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا اور جذباتی آواز میں بولا، میں نے پچھلے سال بی ایس سی کی تھی لیکن میں نے یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا، میں پورا سال ٹیوشن پڑھاتا رہا، میں نے ان ٹیوشن سے فیس، ہاسٹل کے ڈیوز، کتابوں اور کپڑوں کے لیے پیسے جمع کر لیے ہیں، میں تعلیم کے دوران ایک آدھ ٹیوشن لے لوں گا اور اس سے میرے کھانے پینے کے اخراجات بھی نکل آئیں گے، چنانچہ پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ سے صرف گائیڈ لائن لینا چاہتا ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر سوچا اور اس سے پوچھا، بیٹا اگر آپ فوری طور پر کوئی نوکری کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی میں آپ کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ نوجوان نے زور زور سے سر ہلایا اور بولا، نہیں سر، میں سرے سے نوکری کے خلاف ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آج تک کوئی شخص نوکری سے خوشحال نہیں ہوا، میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنا کاروبار کروں گا اور مجھے امید ہے کہ میں 10-20 برس میں ایک خوشحال زندگی گزارنے لگوں گا۔ میری حیرت انتہا کو چھونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، لیکن کاروبار کے لیے تو سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نوجوان مسکرایا، سر بڑے کاروبار کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا ٹیوشن سینٹر بنانے، ایک سکول کھولنے، دہی بلے یا چاٹ کا سٹال لگانے یا سافٹ ویئر بنانے کے لیے سرمایہ نہیں چاہیے، اس کے لیے حوصلہ، ہمت اور عزم چاہیے، اور یہ میرے پاس بہت ہے، آپ بس مجھے سبجیکٹ کے معاملے میں گائیڈ کر دیجئے۔ میں نے پوچھا،
آپ نے اگر نوکری نہیں کرنی تو تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ نوجوان نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ ناراض لہجے میں بولا، مجھے آپ سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ میں نے آپ کے خیالات سے متاثر ہو کر فیصلہ کیا تھا۔ میں تعلیم صرف علم اور ویژن کے لیے حاصل کروں گا، نوکری کے لیے نہیں۔ میں نے کہہ لگایا اور اس سے پوچھا، بیٹا آپ نے یہ خودداری، یہ انا اور یہ ویژن کس سے سیکھا؟ نوجوان نے پشت کرسی کے ساتھ لگائی اور شائستہ لہجے میں بولا، یہ میری ماں نے سکھایا تھا۔ میری ماں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، لیکن اس نے آج تک کسی سے مدد نہیں لی۔ آپ یقین کیجئے میری ماں نے میرے چچاؤں اور ماموں تک سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ یہ بچپن سے مجھے کہتی آ رہی ہے، بیٹا انسان جب ایک بار کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ کبھی واپس نہیں آتا۔ انسان ایک بار کسی کی مدد لے لے تو پھر یہ پوری زندگی دوسروں کے آسروں پر پڑا رہتا ہے۔ میری ماں ہر رات اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے خودداری، عزت نفس اور حمیت کا سبق دیتی تھی۔ وہ مجھے کہتی تھی، بیٹا دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو دوسروں کی مدد لیتے ہیں اور دوم وہ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ تم نے دوسری قسم کا انسان بننا ہے۔ چنانچہ میں نے جو ہی میٹرک کیا، میں نے اپنا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ اس پورے کرۂ ارض پر کوئی ایسا شخص نہیں جس سے میں نے مالی، جذباتی یا تعلیمی مدد لی ہو، اور یہ وہ چیز ہے جس نے مجھے توانائی بھی دی، حوصلہ بھی اور یقین بھی۔ میں نوجوان کی بات غور سے سنتا رہا۔ وہ بولا، سر آپ یقین کیجئے خودداری دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو آپ کو ہارنے نہیں دیتی، جو آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی اور جو آپ کو شکست کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنے دیتی۔ یہ وہ طاقت، یہ وہ قوت ہے جو آپ کی امید کو کبھی بجھنے نہیں دیتی۔ نوجوان نے سانس لیا اور دوبارہ بولا، میری ماں میرے بچپن سے کہتی آ رہی ہے، دنیا کی تاریخ میں آج تک کوئی خوددار شخص ناکام نہیں ہوا۔ خودداری اور توکل وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور اپنے نبیوں کو دیتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ تم دنیا کے تمام کامیاب لوگوں کی فہرست نکال کر دیکھو، تمہیں ان لوگوں میں خودداری نظر آئے گی۔ وہ کہتی تھی اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلانے، مانگنے اور دوسروں سے مدد طلب کرنے والوں کی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آج تک کوئی بھکاری خوشحال نہیں ہوا۔ وہ خاموش ہوا تو میں اپنی کرسی سے اٹھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس پر بوسہ دے کر کہا، بیٹا آپ میری طرف سے اپنی والدہ کو مبارکباد پیش کر دینا۔ وہ نوجوان تھوڑی دیر بیٹھ کر رخصت ہو گیا، لیکن میں دیر تک اس کی گفتگو کی خوشبو میں لپٹا رہا۔ ہم لوگ اپنی اولاد، اپنے بچوں کو ہمیشہ اچھے سے اچھا کپڑا، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا اور بہترین سے بہترین تعلیمی اداروں میں تعلیم دلاتے ہیں۔ ہم ان کی صحت اور صحبت کا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم انہیں کبھی خودداری اور عزت نفس کا سبق نہیں دیتے۔ ہم انہیں اپنا بوجھ خود اٹھانے کی تربیت نہیں دیتے، اور یہ وہ خامی ہے جس کی وجہ سے آج ہم ایک بھکاری قوم بن چکے ہیں، اور ہمارے ملک میں گندم، چینی، پیٹرول، گیس اور پانی کی قلت ہو جائے تو ہم دوسری اقوام کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے مالیاتی ذخائر گرنے لگیں تو ہم کشکول لے کر امریکہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہم فرینڈز آف پاکستان کا راستہ دیکھنے لگتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنا منہ تک امداد کے صابن سے دھوئیں۔ ہماری فطرت کی اس خامی کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں خودداری، عزت نفس اور انا کا درس نہیں دیا۔ انہوں نے ہمیں اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنے کی تربیت نہیں دی۔ میں نے سوچا کاش ہمارے سیاستدانوں، ہمارے حکمرانوں کی مائیں بھی اس نوجوان کی ماں جیسی ہوتی تو آج ہمارے ہاتھ میں کشکول نہ ہوتا، ہم آج بھیک کا پیالہ لے کر در در نہ گھوم رہے ہوتے۔ آج ہم بھی ایک خوددار قوم ہوتی اور پوری دنیا ہماری خودداری کو سلام کر رہی ہوتی۔ کاش ہمارے حکمرانوں کو خوددار مائیں ملی ہوتی۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے
اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔